अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CVR 10 एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं ज़ीनत सरफराज और आज की सुबह का आगाज़ आइए मिलकर करते हैं हम और आप एक साथ, क्योंकि आज की सुबह बड़ी ही ख़ास है। मैं जब ऑफिस के लिए आ रही थी तो मैं देख रही थी कि बच्चे स्कूल्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और मैट्रिक के एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही जो है ना बच्चों पर बड़ी एक अजीब सी टेंशन बन जाती है। तो मुझे बड़ा अपना वो जो है ना वो मैट्रिक और स्कूल टाइम अपना याद आ गया। जब हमारे भी एग्ज़ाम हुआ करते थे तो हम क्या करते थे कि पूरी रात पढ़ा करते थे और सुबह में फिर भी कोशिश होती थी कि जाते जाते एग्जामिनेशन हॉल तक कुछ ना कुछ पढ़ते जाएं। तो वो टेंशन जो है ना वो बच्चों के चेहरे पर नज़र आ रही थी। तो तमाम बच्चे जिनके मैट्रिक एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं उनको हम बड़ी ही जो है वो बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं उनको, क्योंकि उनकी फ्यूचर का बाकायदा जो कहते हैं कि मैट्रिक जो होता है वो आपके प्रोफेशनल करियर में आपका पहला पड़ाव होता है। तो आपका एकेडमिक करियर का जो है वो बाकायदा एक जो है आगाज़ होने जा रहा है और अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में भी आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हों और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे गुजरें, क्योंकि इस साल ऑन एंड ऑफ तालीमी लिहाज से भी हमने देखा है कि थोड़ा सा डाउनफॉल रहा है। तो मुझे वो जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपको एकदम से अपनी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो बस मैं वही देख रही थी और बच्चे जो थे बड़े टेंशन में, बाइक पे बैठा बच्चा भी अपने अब्बा के पीछे जो है ना वो बुक खोल के पढ़ता हुआ जाता है कि जो है वो एग्जामिनेशन हॉल तक कुछ ना कुछ नई चीज़ वो सीख ले। तो तमाम ऐसे बच्चे जिनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए उनको हम बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि वो अपने करियर में अच्छे रहें, कामयाब रहें और पाकिस्तान के लिए भी जो है वो बेहतर साबित हो। आगे बढ़ेंगे, मौसम का हाल जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी जो दिन भर का रूटीन है वो आप अच्छे से प्लान कर सकें। लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। मौसम का हाल की बात करें तो फैसलाबाद का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना, काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। कम से कम अगर टेम्परेचर की बात करें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूरे शहर में जो है वो सर्द हवाएं भी हैं और बादल की आंख मिचोली भी दिखाई देती है। और दिन के औकात में कहीं कहीं अगर थोड़ी सी रिमझिम हो जाए तो उससे मौसम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। एक चीज़ हमेशा आपने नोट की होगी कि जब भी मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है साथ ही जो है वो हमारा मूड तो अच्छा होता ही है, हर चीज़ हमें अच्छी लगने लग जाती है। चाहे वो इर्द गिर्द की सराउंडिंग में जो हमें हमारे ग्रीनरी दिखाई देती है उसमें भी एक ताजगी आ जाती है। चरिंद परिंद हमारे परिंदे जब चहचहाते हैं ना तो उनकी आवाज़ जो है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कल भी ऐसे ही मौसम अचानक से जब बड़ा ही सुहाना हुआ तो मैं खिड़की से बाहर देख रही थी तो बहुत सारी आपका एक मूड सा बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। और एक बात, सुबह के टाइम पर अगर मौसम अच्छा हो तो आपका बड़ा ही जो है ना वो लजीज किस्म का नाश्ता करने का भी दिल करता है। तो हम तो जब अपने बचपन में भी थे या अभी तक भी आदत है कि जब मौसम अच्छा होता है ना तो कुछ दिल करते हैं अच्छा खाएं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़ा नाश्ते से अवॉइड करते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी घर से बाहर निकले ना तो नाश्ता अच्छे से करके जाएं, क्योंकि अगर आपका नाश्ता अच्छा होगा आपका यकीन जाने सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और जो बच्चों में बड़ी इरिटेशन सी आदत है ना उसकी एक वजह ये भी है कि हम बिना खाए पिए कुछ चले जाते हैं। तो घर से जब आप एक एनर्जी के साथ निकलेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा और आपका जो है दिन भी बड़ा अच्छा गुजरेगा। साथ ही साथ आपकी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करना भी जो है हम जो है वो लाजिम समझते हैं, क्योंकि आपकी चाहे सालगिरह हो चाहे आपकी एनिवर्सरी हो तो हमारी कोशिश होती है कि आपको विश किया जाए ताकि आपकी खुशियों का हिस्सा बन सके। उससे हमें यकीन जाने बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे मौसूफ हैं जिनकी आज सालगिरह भी है और शादी की सालगिरह भी है। मोहम्मद उस्मान है, उनकी आज सालगिरह है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और साथ ही साथ आपकी शादी की एनिवर्सरी भी है, मतलब कि एक ही दिन में दोनों ही आप ज़िंदगी के बहुत बड़े इवेंट हैं। तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी को जो है वो खुशियों से भर दे। और इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो क्लिप भी है, चलिए देखते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी सालगिरह है, शादी की सालगिरह है। तो शादी की सालगिरह पर तो मैं आपको और आपकी मिसेस दोनों को जो है वो ढेरों ढेर मुबारकबाद पेश करती हूँ। साथ ही साथ आपकी सालगिरह भी है तो अल्लाह करे कि बाकी के दिन जो है बाकी के जो पूरे साल हैं वो आपके लिए बहुत कामयाबी से गुजरें, बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला आपके नसीब में लिखें और आप अपनी फैमिली के साथ जो है एक बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजारें, आमीन। क्योंकि खुशियों का और अपनों का जो साथ होता है वो हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता
دیتا ہے. ہمارے معاشرے کی خوشحالی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری انڈسٹری بہت اچھے سے چلے, ہماری صنعتیں جو ہے وہ اچھے سے کام کریں. نئی حکومت آئی تو نئی حکومت کے آنے سے جتنے سیاسی چیلنجز کا سامنا حکومت کو کرنا پڑے گا, وہیں پہ بے روزگاری, مہنگائی اور بڑھتی ہوئی جو غربت ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو صنعت کے لحاظ سے جو ہے وہ صنعتی لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں, کیونکہ فیصل آباد ایک انڈسٹریل ہب ہے تو اس کو بہتر انداز سے کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے. کیونکہ یہاں پہ میں ایک بات اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کروانے سے پہلے کوٹ کرتی چلوں کہ کل کیونکہ 29 فیب تھی اور مہینے کے لاسٹ پہ جو ہے وزیر خزانہ کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ سخت اور غیر یقینی فیصلے لینے کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے وہ بحالی کی راہ پر گامزن ہو چکی ہے. مارکیٹ میں جو ہے وہ اعتماد بحال ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں جو ہے وہ کاروبار میں بہتری ہوتی دکھائی دے گی. فیبری میں انہوں نے جو مہنگائی کی شرح کوٹ کی اس رپورٹ میں وہ انہوں نے بتایا کہ 25.5% جو تھی وہ فیبری میں مہنگائی رہی ہے اور آنے والے مہینے جو کہ کل سے سٹارٹ ہو چکا ہے مارچ کا ماہ, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 24.5% جو ہے مہنگائی رہے گی, یعنی کہ 1.5% جو ہے وہ مہنگائی میں کمی واقع ہوگی اور روزگار کے آنے والے دنوں میں مواقع بڑھیں گے. کس طرح کی پوری یہ صورتحال ہے, اس رپورٹ میں جو بات کہی گئی ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی سے میچ کرتی ہے, اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شفیق میاں-داد ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ پائما ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اینکر پرسن ہیں محمد بلال ڈوگر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بلال آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. سر کس طرح کے حالات انڈسٹری کے چل رہے ہیں, کیونکہ وزیر خزانہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو صنعت ہے وہ بہتری کی راہ پہ گامزن ہو چکی ہے. آپ بتائیے, کیونکہ فیصل آباد صنعتی ہب ہے, یہاں کی انڈسٹری جو ہے وہ ملکی معیشت کی بیک بون ہے. بالکل یہ ٹھیک آپ نے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری جو آوازیں ہیں یا ہمارے مسائل ہیں وہ ہائر اتھارٹی تک پہنچانے کے لیے مجھے مدعو کیا. تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہو یہ رہا تھا جو سابقہ ادوار میں آج تک کہ جتنے جو ٹیکس لوگ دے رہے ہیں انہی لوگوں پہ لوڈ بڑھایا جا رہا ہے. اب ہمیں چاہیے یہ ہے کہ جو نئے ٹیکس پیئر ہے نا جو وہ تلاش کریں, نہ کہ یہ جیسے میں ان کو لوڈر کہتا ہوں کہ یہ پرانی لوڈر گاڑیوں پہ ہی لوڈ بڑھاتے جائیں تو وہ آخر وہ گاڑیاں بیٹھیں گی. ہمیں چاہیے یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دیتے ان کی وجوہات کیا ہیں, وہ کیوں نہیں دینا چاہتے, ان لوگوں کے مسائل ہم دور کریں. جو محکمانہ مسائل ہیں یا جو دوسرے ان کے مسائل ہیں ان کو آسان سے آسان تر کیا جائے اور ہم نئے ٹیکس پیئر جو ہے نا ان کو تلاش کر کے ہم ان کے اوپر جو ہے نا بوجھ بڑھایا جائے, اور جو پرانے لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں انہیں ہم ریسپیکٹ ضرور دیں. دیکھیں اگر کوئی آدمی ایک ہی صف میں کھڑا ہے, اللہ نہ کرے کبھی کوئی آدمی کسی کے خلاف اپلیکیشن دے دیتا ہے, تھانے میں ٹیکس پیئر بھی وہیں اسی جگہ بیٹھا ہے اور دوسرا جو ہے جو نہیں دے رہا وہ 10 روپے زیادہ دے کے وہ بھی وہیں پہ بیٹھا ہے. تو اس لیے اگر آپ اسے اسپیسیفائی نہیں کریں گے, اسے ریسپیکٹ نہیں دیں گے, ایئرپورٹ پہ آ رہا ہے جہاں پہ دوسرا بندہ جا رہا ہے وہ بھی اسی لائن میں لگا ہوا ہے, تو یہ مطلب اس کو ہم پھر ہماری گورنمنٹ ہمارا ملک اسے ساری عزت ملک نے دی ہے, مگر ہم اسے اسپیسیفائی بھی تو کر دیں نا کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ اپنے ملک کی بنیادوں کے لیے اس کے ساتھ یہ سپورٹ کر رہا ہے یا اس کے ساتھ یہ مل کے چلتا ہے, تو یہ مطلب دوسروں کے ساتھ مطابق اس کی عزت میں فرق ہونا ضرور چاہیے. ایک ہی کلاس میں نہیں ہونا چاہیے جو ٹیکس دے رہا ہے جو نہیں ٹیکس دے رہا. اس سے اس کو کیا کہتے ہوتے ہیں کہ اس کو موٹیویشن ملے گی کہ میں یار واقعی اس میں اور کوشش کروں, اور جو نہیں دے رہا ہے ان کو بھی موٹیویشن ملے گی کہ یار ہم بھی یہ ٹیکس دے کے اسی لائن میں جائیں, نہ کہ ہم وہاں پہ بیٹھیں. بالکل ٹھیک ہے, میں اس چیز سے بالکل متفق ہوں, اور شفیق صاحب کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ اگر ہم نے اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے تو ہمیں ٹیکس پیئر میں اور نان ٹیکس پیئر میں جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. ایف پی آر کے ادارے کا اس میں بہت اہم کردار ہونا چاہیے بلال, اور ایف پی آر کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جتنے ہمارے گورنمنٹ کے مالیاتی ادارے ہیں ان کو مستحکم کرنا, ان میں جو ہے بہتری لانا کتنی زیادہ ضروری ہے. شفیق صاحب نے بڑی پیاری ایک بات کی ہے کہ تمیز کی, تو اس کی چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ ایئرپورٹ پہ آپ جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے
کہ امریکن US UAE اور برطانوی پاسپورٹ ہولڈر جو ہیں ان کے لیے لائن علیحدہ ہے، جبکہ میرے جو پیارے بہت ہی پیارے پاکستانی جو سعودی عرب میں مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ ریمیٹنس 80% بھیجتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ میاں صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈیفرینسیشن ہی غلط کی ہوئی ہے کہ جو لوگ اس پاکستان میں سب سے کم ریمیٹنس بھیجتے ہیں یہاں سے زیادہ چیزیں بیچ کر اپنے مال و اسباب ساتھ لے جاتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں VIP پروٹوکول. جو پاکستان کے خدمت گزار ہیں مڈل ایسٹ والے اور ٹیکس گزار، آپ لکھیں کہ FBR سے رجسٹرڈ بندہ جس کے پاس کارڈ ہے یا جو NTN نمبر ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے لائن زیادہ لگی ہوئی ہے. اب وہ جب وہاں جائے گا کاؤنٹر پہ، یہ ان کی بات 100% رائٹ ہے، اس کے اندر کانفیڈنس بحال ہوگا. لیکن آپ FBR کے دفتر میں جائیں وہ آپ کو چور رستے بتاتے ہیں. یہ ادارہ ٹیکس لینے والوں کا نہیں، ٹیکس چوری کروانے والوں کا ادارہ ہونا چاہیے. میں بالکل اوپنلی ان کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ فکس ٹیکس ہو جائے یا کوئی بھی ٹیکس کی جب بات کرتے ہیں تو یہ دکان تو دیکھیں نا 8 بازار ہیں، میاں صاحب ادھر سے منسلک ہیں. 8 بازار میں آپ کو بیشتر لوگ نان رجسٹرڈ ملیں گے. کیوں؟ کیا وہ کوئی سلطانی ٹوپی پہن کے بیٹھتے ہیں کہ نظر کسی کو نہیں آتے؟ وہ سب نظر بھی آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کانفیڈنس نہیں دیں گے، میں نے ایک ایکسپورٹر سے بات کی تو میں نے کہا پاکستان کی ایکسپورٹ اس وقت $50 بلین سے اوپر ہے. اس نے کہا جی خواب میں بھی نہیں ہو سکتی. میں کہا آپ نکالے نا فیک انوائسز، جب سب نے کی ہوئی انڈر انوائسز کرتے ہیں تو وہ کہتا جی آپ تو پھر ہماری رگوں کو چھیڑے. میں کہا اس میں آپ گناہ گار نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ اس میں قصوروار نہیں ہیں. قصوروار وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اس پہ لگایا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک بار پہلے بھی تذکرہ کیا کہ میں ایک چیز باہر ایکسپورٹ کر رہا ہوں جی، اس کا 18% سیل ٹیکس دے رہا ہوں. جب میں نے اس کا 18% سیل ٹیکس دے دیا تو اس کا ریفنڈ مجھے 12-15% تھریش ہولڈ ملے گا. اب وہ تھریش ہولڈ کے اندر جب میں نے 15% لینے جانا اس کے اندر سے بھی 10 لاکھ فوراً کروڑ پہ ہے، اس میں 10 لاکھ رشوت دینی پڑے گی، وغیرہ جو جولائی کی فائل رکے گی دسمبر تک میں منہ دیکھوں گا سارا پیسہ ڈمپ ہو گیا. اب پھر FBR آ گیا کیونکہ یہ کرپشن کا بازار ہے گرم کیا ہوا. تو ایکسپورٹر مجبور ہو کے کیا کرتا ہے، وہ اپنا آدھا مال ہی شو نہیں کرتا، وہ باہر شو کرتا ہے، پھر ٹرسٹی بناتا ہے، ایک ٹرسٹ کے ذریعے پاکستان میں پیسہ لے کے آتا ہے، سب کچھ وائٹ ہو گیا. آپ ابھی UAE آپ کا بہت زیادہ اس وقت انویسٹمنٹ گئی ہے پاکستان کی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں داد و شمار کو $10 بلین سے زائد کے انویسٹمنٹ پاکستان کی دبئی میں ہو چکی ہے. وہ کہاں سے گئی؟ وہ پاکستان سے گئی. کیوں گئی؟ اس کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس جواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں گزشتہ 1 سال سے چیخ رہا ہوں کہ یہاں ایمنسی اسکیمز دے دیں. پاکستانی اپنا بلیک منی نکالنے کو پھر رہے ہیں، بلیک منی نکالنے نہیں دیا جا رہا. انہوں نے کیا دبئی میں لے گئے منی، اچھا وہ ہنڈی سے لے گئے جیسے بھی لے گئے، اب وہ پاکستان واپس لے کے آئیں گے. یہ پیسہ واپس آئے گا، اس میں سے 60-70% پیسہ واپس آئے گا اور وہ وائٹ ہو جائے گا. اچھا پھر وہ انویسٹمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے. تو پاکستان اس ایمنسی اسکیم سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، کم از کم اگر $10-12 بلین کی انویسٹمنٹ باہر گئی ہے، اس کے اندر پاکستان کو کم از کم $1 سے $1.5 ارب کا صرف اور صرف ٹیکس بچت تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ میاں صاحب والی بات، ہماری پرائورٹیز ڈفرنٹ ہیں، ہم پرائورٹائز نہیں کرنا چاہ رہے. گورنمنٹ کوئی ریلیف نکالتی ہے تو ساتھ ہی اگلے دن ایک نیا کارنامہ سر انجام دے دیا جاتا ہے. مجھے وہ بات بڑی اچھی لگی، میں نے کسی کو کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مجھے پروٹوکول نہ دیا جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. میں کہا میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ مائنس کر دیں مریم نواز کو، آپ کسی بھی علی امین گنڈا پور لے لیں، کسی کو بھی وہ منع بھی کر دینا. سرکاری افسران صرف اچھا دکھانے کے لیے نا اپنی دوڑیں لگاتے رہیں گے، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے. آپ کچھ نہ کریں، افسران اپنی نشستوں پہ برجمان رہیں اور کام کریں. آپ کے ریزلٹس خود بولیں گے کہ آپ کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ وہ پنجابی کی کہاوت سی کہنے ساڈا کام چھڑ ساڑی آنیاں جانیاں دے. ہم بھاگ کے اگلے کو پریشان کرتے کہ یہ کام کر رہا ہے، اور وہ بندہ سب سے کام کر رہا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سپیڈیں مار رہا ہوتا ہے. کام ہمیشہ وہ کر رہا ہوتا ہے جو خاموش بیٹھا بالکل اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے. وہ خاموش کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا بلال کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں ہو. FBR کے حوالے سے ہم نے شفیق صاحب جب بات کی ہے تو ہمارے ہی پروگرام میں جب ہم نے 2023 کا انالیسس کیا تھا تو اس میں یہ بات بھی ڈسکس ہم نے کی تھی کہ FBR میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود ٹیکس پیئر نہیں ہیں، جو خود جو ہے وہ ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں. ٹیکس چوری ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے، اور ہمارے اگر ہم بات کریں اکانومی ایکسپرٹس کی تو وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر صرف دیکھا جائے کاروباری سیکٹر کی بات کی جائے تو پاکستان میں 22% جو ہے وہ ٹیکس کی گنجائش ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کوئی 9.5-10% کے قریب جو لوگ ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. مطلب باقی سارے لوگ جو ہے وہ ٹیکس چوری کی طرف جا رہے ہیں. کس طرح سے ٹیکس کو بڑھایا جا سکتا ہے، ٹیکس نیٹ کو کیسے وسیع کیا جا سکتا ہے، اسی پہ مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break.
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और माशरती सूरत हाल कहाँ जा रही है। टैक्स चोरी अरूज पर है क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स पेयर की बहुत ज़्यादा कमी है। टैक्स नेट को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो लोग टैक्स पे भी कर रहे हैं उनको भी वो सहूलियात नहीं दी जा रही। कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं है नॉन फाइलर में और फाइलर में। और इस तमाम सूरत हाल में जो इदारा इस तमाम मामलात को देखता है FPR, उसके अंडर काम करने वाले लोग खुद टैक्स नहीं पे करते हैं तो हम किसी और से क्या तवक्को कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कारोबार को अगर बेहतर अंदाज से चलाना है, बरामदात की हम बात कर लें, मुल्क की इकोनॉमी की बात कर लें, तो उसमें टैक्स को मजबूत करना, टैक्स नेट को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शफीक साहब, अगर हम देखें जैसे FPR के हवाले से आपने भी बात की, उसमें बहुत सारी बेहतरियों की गुंजाइश है। साथ ही साथ जो है ऐसा इदारा जिसको जो है लोगों को ज़्यादा टैक्स नेट में लाना चाहिए, वहाँ खुद बैठे लोग जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम इस चीज़ के अलावा हम देखना हमें ये चाहिए कि जो बिजनेसमैन है ना जी, उसको पूरी तरह परफॉर्म करना चाहिए। उसको जो हमारे जो टैक्स इसके मसाइल हैं बिजनेसमैनों के, उसको देख के उसको रिमूव करना चाहिए और उनको मोटिवेशन देनी चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए हमें क्या क्या परफॉर्म करना है। ज़रूरत है इस वक्त मेहनत की, टैक्स देने की। और टैक्स देने से कोई चीज़ कम नहीं होती, बल्कि अपने आप को बंदा ज्यादा परफॉर्म करता है, ज्यादा कोशिश करता है। और होता यह है कि जो ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं बिजनेसमैन, मैं ये समझता हूं कि वो अपने आप के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं और गरीब आदमी के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। वजह क्या है कि टैक्स क्यों नहीं पे करें? क्यों उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि उनका कारोबार तो चल रहा है लेकिन टैक्स चोरी जो है उनके लिए भी नुकसानदेह है और अल्टीमेटली उस मजदूर के लिए भी जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो चीजें वही हैं। पहले वाली है कि वो कह रहा है कि जी मुझे इसका रिटर्न क्या है, मैं भी उसी लाइन में हूं जो जहां पे जो नहीं टैक्स देता वो मेरे से बेहतर लाइन में बैठा हुआ है। मसला वही है कि एक तो ये चीज है, नंबर 2 कि अगर टैक्स हम देते हैं तो उसमें एक आप परफॉर्मेंस आपकी बेहतर आती है। हमारे मुल्क के लिए ये जरूरी चीज है। देखिए, गरीब आदमी के लिए भी ज्यादती है और अपने आप पे ऊपर भी ज्यादती है। एक तो जितना डायरेक्ट टैक्स हम देंगे उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स हमें हमारा उसका बोझ हमारे ऊपर कम पड़ेगा। जैसे देखिए, मैं गरीब आदमी के लिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादती की है इसने, वो इसलिए कि एक अमीर आदमी चाय की पत्ती लेके आता है या चीजें बाजार से लेके आता है, वही टैक्स एक अमीर आदमी वही दे रहा है उसके ऊपर, और एक मजदूर जो है वही टैक्स मजदूर के ऊपर भी उतना ही है चाय की पत्ती पे या दूसरी चीजों पे। तो ये गरीब आदमी के ऊपर भी बोझ डालता है और अपने आप के ऊपर भी डबल टैक्सेशन कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है। हम लोगों को चाहिए कि ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसके ऊपर तवज्जो करें। अपने मुल्क जिसने इसको इज्जत दी है, जिसने इसको शोहरत दी है, मकाम दिया है, अच्छा नाम दिया है, अच्छा उसके फाइनेंशियल पोजीशन की है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसके लिए क्या सोचना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। अगर हमारा मुल्क ठीक है तो हम भी ठीक है, अगर हमारा मुल्क कहीं डिस्टर्ब है तो हम भी डिस्टर्ब है। बिल्कुल ठीक। ये सारी चीजें जो है वो अपने लिए नहीं, ये अगर अपने लिए सोचना है तो हमें अपने मुल्क के लिए सोचना होगा कि हम अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करें। जितनी अपने इसमें जो है ना हिस्सा डालना है वो डालें, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डालें इसमें, ताकि इस मुल्क की इज्जत भी बढ़े, आपकी इज्जत भी बढ़े। बिल्कुल, और हमारे मुल्क की इज्जत बढ़ने में ही हमारी इज्जत है और हमारी जो है इकोनॉमी भी इसी लिहाज से बेहतर होगी। नई आने वाली हुकूमत जो कि बन चुकी है पंजाब में, उन्होंने अपनी कमर भी बांध दी है, बहुत सारे इकदाम भी जो है किए जा रहे हैं। वफाक में भी बैठी कबीना में कितना ज्यादा बिलाल जरूरी है माशरती सूरत हाल को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट का इकोनॉमिक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करना, कोई अहम और जो है लॉन्ग टर्म फैसले लेना। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जैसे आप गवर्नमेंट की सतह पे देखते हैं, पंजाब गवर्नमेंट बन चुकी है, KP बन चुकी है, सिंध बन चुकी है, बलूचिस्तान और वफाकी गवर्नमेंट भी मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाएगी सामने, जो कि नजर तो आ रहा है पाकिस्तान से नून इसमें वाज़ेह अक्सरियत हासिल करी है, क्योंकि 199 उन्होंने सेनेट में वोट लिए हैं तो डेफिनेटली उनकी एक्सचेंज नजर आती है। लेकिन इसमें चीज़ ये है कि इसके बाद सदारत का इलेक्शन भी होने के लिए बाकायदा चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर आ चुकी हैं।
وفاقی گورنمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں مختلف اس لیے کہ صوبے کے اندر پرفارم کرنا آپ کے اوپر وفاقی بوجھ نہیں پڑتا, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ ریٹیفیکیشن کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات پڑتی ہیں. عوام کی توقعات آپ سے جڑی ہوتی ہیں, لیکن آپ کا بوجھ عوام کے اوپر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی زیادہ پڑا ہوتا ہے. ایف بی آر ان کے انڈر ہے, کسٹم ان کے انڈر ہے. حکومت کو اپنی ترجیحات تو ٹھیک کرنا ہوں گی. بیٹر پرفارمنس بلا شبہ شہباز شریف ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں پنجاب میں, لیکن ہی کانٹ پرفارم ان سینٹرل. یہ ہم نے 16 ماہ میں دیکھا. بلا شبہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک برے وقت سے نکالا, نظر آیا ہمیں, لیکن وہ عوام کو یہ بتانا اور باور کروانے میں ناکام رہے ہیں کہ عوام کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے, انہوں نے اس ملک کے لیے سیاست قربان کی ہے. حکومت اس وقت دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتی ہے, اور وفاقی گورنمنٹ کے اندر بہت کچھ, جیسے فار ایگزامپل ابھی ای ایف ایس اسکیم آئی, ایکسپورٹ فائنانس اسکیم, جس کے اندر ایک چیز بڑی فیسیلیٹیشن اسکیم معذرت ای ایف ایس آئی, تو اس کے اندر بڑی اچھی چیزیں تھیں کہ ہر چیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے کتنی امپورٹ کی اور آگے کتنی بیچی ہے. یہاں پاکستان کے اندر میں ایک امریکن رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مور دین 50% جو کیش ہے, کیش فلو ہے, وہ اوپن مارکیٹ میں پڑا, یعنی کہ بلیک منی ہے, بلیک اکانومی ہے. اور باقی جو رجسٹرڈ اکانومی ہے اس کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ یہ پاکستان, میرے تو منہ میں خاک ہو تو میں لفظ نہیں بولتا کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے, لیکن اس طرف جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ جس کنٹریز کے اندر بلیک اکانومی اور بلیک ہول اتنا بڑا ہو وہاں ڈیفالٹ کا خطرے نہیں ہوتے وہاں, کیونکہ وہ اکانومی کہیں نہ کہیں پش بیک کر رہی ہوتی ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. پاکستان کے اندر بہت ساری اس وقت روڈ میپس موجود ہیں, پاکستان کے لیے بہت ساری مثبت راستے موجود ہیں, لیکن مسئلہ ہے تعین کرنے کا. وی آر ویری بلیسڈ کہ ہمارے پاس بہت ساری اپرچونٹیز بھی ہیں, بہت سارے ریسورسز بھی ہیں, قدرتی ذخائر بھی ہیں. بہتر جو ہے پالیسیز کی ضرورت ہے, بہتر اقدامات لینے کی ضرورت ہے, تبھی ہم پاکستان کو جو ہے وہ بہتر انداز سے چلا سکتے ہیں. اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10, اور ملک میں جو ہے ملکی بھاگ دوڑ کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو جو ہے اس میں بڑی وسعتیں لے کر آئیں, اس کو فروغ دینا چاہیے, اور بہت سارے معاملات جو ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. جب سال 2024 کا آغاز ہوا تھا تو آئی ایم ایف کی جانب سے ایک بات کہی گئی تھی, ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں اس سال رواں سال جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح 8% رہے گی. تو اگر اسی تسلسل سے بے روزگاری بڑھتی رہی تو پاکستانی نوجوان کا مستقبل کیا ہوگا, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. شفیق صاحب, اگر اسی طرح سے بے روزگاری کا سلسلہ جاری رہا تو آنے والے ٹائم میں ہماری جو یوتھ ہے, جو جنریشن ہے جس کے ہاتھ میں پاکستان کی ملکی بھاگ دوڑ ہونے والی ہے, اس کا کیریئر کیا ہوگا, اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہ جسٹ لائک پیرنٹس ہوتی ہے, اور جو ہماری عوام ہے وہ ان کے جیسے بچے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو پچھلی غلطیاں ہیں ان کو اس طریقے سے معاف کر دے جیسے پیرنٹس معاف کر دیتے ہیں, ایک مرتبہ معافی مانگنے سے ہی معاف کر دیتے ہیں. تو اس پچھلی چیزیں جو ہو چکی ہیں ان کے اوپر اگر ہم ڈبیٹ کرتے رہیں گے تو اس سے حل کچھ نہیں ہونا. ہم آگے کی طرف دیکھیں, اور پیرنٹس کی طرح ہمیں انہیں جو بزنس مین ہے اسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, چونکہ آپ پیرنٹس ہیں, بڑے ہیں, کر سکتے ہیں, اور انہیں فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے. اور بچوں کو, عوام کو یہ چاہیے کہ اس طریقے سے بہتر ہوں جس میں ہمارے پیرنٹس کی بھی عزت ہو, ہمارے والدین کی بھی عزت ہو, ہمارے ملک کی بھی ترقی ہو. ہم نے یہ چیزیں جب دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں نا تو ہم نیگیٹیوٹی کا, غلط الفاظوں کا سامنا کرتے ہیں. اگر ہم یہی لوگ یہاں پہ بیٹھ کے انڈسٹری کے اوپر, ہمارے جو پیرنٹس ہیں, جو ہمارے ذمہ دار ہیں, حکومت والے ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ پورے طریقے سے انڈسٹری کو, بزنس مین کو اپنے پیرنٹس والے پیار سے, محبت سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور پوری طرح انہیں موٹیویشن دیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے گھروں کے مجموعے کا نام پاکستان ہے. جی, ہمارا یہ گھر ہے, بڑا گھر ہے, ہم اس کو بہتری کے لیے ہر وقت سوچتے رہیں اور کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز دور نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں ختم کر سکتے. انشاءاللہ ہم نے بالکل ٹھیک کر لینا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے, پوری پاور بھی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کے قابل بھی ہیں کہ یہ
کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈار صاحب جیسے اس میں مطلب وزیر خزانہ جو ہے وہ واقعی معیشت کو اس وقت مین مسئلہ ہی معیشت ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے جو اپنی عوام ہے ان کو, بزنس مین کو, اپنی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کریں. میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جیسے یہ موٹر وے ہے, اس وقت 3-3.5 لاکھ گاڑی روز ان آؤٹ ہوتی ہے. اگر اس کا 1-1 کلومیٹر پہ یا آدھے کلومیٹر پہ سپیڈ بریکر بنا دیا جائے تو ود ان ویک اس کے اوپر 10,000 گاڑی بھی نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک. تو یہی چیز ہے کہ اس وقت ہرڈل سپیڈ بریکر جو ہے وہ بزنس مین کے آگے بھی ہیں, انڈسٹریلسٹ کے بھی آگے ہیں. ہم اس جو سپیڈ بریکر ہیں انہیں ریموو کریں, انہیں بہتر سے بہتر فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ اور موٹیویٹ ہو, یہ اپنے کاروبار کے لیے بھی, اپنے بزنس کے لیے, اپنی انڈسٹری کے لیے, اپنے عوام کے لیے یہ پوری طرح کوشش کریں. لیکن یہ کوشش جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں ہے, اپنے ملک کے غریب عوام کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے. جو ٹائم چل رہا ہے اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ انفرادی طور پہ سوچنے کی بجائے ہم اپنے ملک اور قوم کے لحاظ سے جو ہے وہ بہتر فیصلے کریں تاکہ ہم جو ہے وہ ملک کی بھاگ دوڑ اچھے طریقے سے چلا سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر معیشت کے پہیے کو بہتر کرنا ہے تو اس میں جو ہے ہماری انڈسٹری کو چلانے کے لیے انرجی کرائسس پہ قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان میں اگر بات کریں تو بجلی کی پیداوار کی جو لاگت ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ بجلی کی یونٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنا حلف اٹھایا تو انہوں نے بڑی خوبصورت سی باتیں کی, جس میں انہوں نے سولر پینل کے حوالے سے بھی بات کی. ہمارے پاس اگر قدرتی ذخائر بھی ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے کہ کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے, تو پھر ان تمام معاملات کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ حل کیوں نہیں کر رہے, اور جتنے بھی ہمارے انرجی کرائسس ہیں ان پہ قابو پانے کے لیے بہتر پالیسی کو متعارف کروانا کتنا زیادہ ضروری ہے یہ ہم جانیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور عام آدمی کے لیے, عام پاکستانی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ انڈسٹری بند ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بے روزگاری ہوگی تو معاشرے میں بھوک اور افلاس کا جو ہمیں تماشا ہے وہ دکھائی دے گا, اور دے بھی رہا ہے کیونکہ عام آدمی کے گھر کا چولہا جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. اور انڈسٹری کو چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنے ہمارے کرائسس ان پہ قابو پایا جا سکے. انرجی کرائسس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آنے والی جو یہ گورنمنٹ ہے, جو نئی حکومت ہے, یہ اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس کو کیسے وہ حل کریں گے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. بلال, انرجی کرائسس پہ کیسے قابو پایا جا سکے گا, اور حکومت کی اس میں کتنی زیادہ جو ہے کتنا چیلنجنگ رہے گا اس کے لیے؟ ایک تو انرجی کرائسس یہ ہے کہ مہنگی بجلی مل رہی ہے, دوسری یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو آپ کا صنعت ہے اس کو 45 روپے فی یونٹ کچھ پڑ رہا ہے, لیکن اس کے اوپر ٹیکسز پڑھ کے 55 روپے یونٹ پڑ رہا ہے. آپ کے ہمسایہ ممالک کمپیٹیٹو کنٹریز کے اندر ویتنام ہے, بھارت ہے, بنگلہ دیش ہے, اس سے آپ کم و بیش 50% سے 100% زیادہ مہنگے ہیں. تو جب آپ اتنے ایکسپینسو ہوں گے تو کاسٹ آف پروڈکشن, ایک شرٹ ہے پاکستان سے وہ $1 کی پڑی ہے, $1 کی پڑی ہے, ان کو اگر اس سے پینیز میں پڑ رہی ہے بنگلہ دیش, ویتنام, تو ادھر جائیں گے. ہم اس وقت دیکھیں اگر پاکستان کی صنعت کے حوالے سے تو ہم اچھے خاصے مارجن کے اوپر ہیں. ہم اگر آرڈر لیتا ہے پاکستان تو صرف اپنی کوالٹی پہ لیتا ہے, گاہک کا اٹینشن پاکستان کی طرف آتی ہے تو کوالٹی پہ آتی ہے. لیکن دیکھیں آپ ٹیکسٹائل کی اس وقت برآمدات کے اوپر دیکھیں تو برآمدات میں سے 60% درآمدات آپ کر رہے ہیں. بٹن لینا ہے, زپ لینی ہے, ایک سوئی لینی ہے, وہ باہر سے لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کو یہ ترجیحات بدلنا ہوں گی کہ برآمدات برائے درآمدات جو ہے درآمدات کو لیس ڈاؤن کیا جائے. جیسے آپ نے کپاس کی پیداوار کے اندر دیکھیں نگران گورنمنٹ ایک چھوٹا سا فارمولا لگایا ہے, کپاس کی پیداوار آپ کی $3 ارب سیو کیا آپ نے, اور یہ بہت بڑی بچت ہے. جو آپ کی پچھلے سال 42 لاکھ بیلز تک تھی وہ 84 لاکھ بیلز تک تاحال ابھی تک جو ہے کاٹن ییلڈ پہنچ چکی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, پازیٹیو جسچر ہے. لیکن اس کو ایکسپورٹ کرنے کی بجائے اب اس کو بچا کے اس کے ویلیو ایڈیشن کر کے بیچا جائے, $1 والی چیز کو $12 کا کر کے بیچا جائے تو بہت فائدہ مند ہے. انرجی کاسٹنگ بہت مہنگی ہے. آپ کو بڑے یقین سے بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ سولر پہ جو سپورٹو ہے وہ چل رہی ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں, آپ جو انڈسٹری سولر پہ جانا چاہتی ہے اس کے اوپر ایک ہرڈل لگایا ہوا ہے کہ اتنے فکس آپ KVA سے اوپر یونٹ آپ سسٹم نہیں لگا سکتے. تو تھوڑا ریلیکسیشن کریں, سستے سولر دینا چھوڑ دیں. آپ ویسے ان کو ذرا ریلیکسیشن دیں کہ ان کو
گرین میٹرنگ کے اندر آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ کہتے ہیں نا وہ کھل کے کھیل تو سکے. آپ نے ہاتھ باندھے ہیں اور اسے نہر میں پھینک دیا ہے کہ اب تم نے تیراکی کر کے باہر آنا ہے, تو یہ تو ناممکن والی بات ہے کہ آپ اب جو انڈسٹریل یونٹس ہیں انہوں نے پہلے 2-3 کروڑ اپنے ایڈوانس جمع کروائے, اب انہیں کہنا 5 کروڑ اور جمع کروائیں. ادارے 40 انڈسٹریلسٹوں کے سر پہ رہے ہیں کہ ان کو اور ماریں, ان سے نکالیں اور پھر چلیں. آخر پہ میاں صاحب والی بات پہ آ جائیں, یہ ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے, یہ ادھر ہی جانا ہے. اپنے آپ کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے. جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کو اپنے رستے متعین کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ چھوڑ دیں کہ یہ سال رہے گی 1.5 سال رہے گی, یہ باتیں چھوڑ دیں. جس کو بھی جتنا مینڈیٹ ملا ہے وہ اب ذرا سکون سے مساق معیشت کے اوپر بیٹھے, چارٹر آف ڈیموکریسی کی بجائے چارٹر آف اکانومی سائن کیا جائے تاکہ اس پاکستان کو مستحکم ہونے کی ضرورت ہے. نوجوان اپنے بلبوتے پہ آ گئے ہیں. پاکستان پہ تنقید بہت ہو گئی ہے, پاکستان نے دتا کی, میرے تو ایک سوال ہے تسی کی دتا پاکستان کو دے نا, پہلے پاکستان کو پہلے کچھ دیں پھر سوال کریں کہ ہمیں اس نے کیا دیا ہے. آپ کیا دیتے ہیں یہاں سے 1 ایکڑ بیچ کے باہر چلے جاتے ہیں, آپ دے کچھ نہیں رہے. معزز صاحب میرا نوجوان اس پاکستان کو کھا رہا ہے. آپ صرف 14 لاکھ کو 50 لاکھ سے ضرب دے دیں, ہم نے خود ڈیفالٹ کیا پاکستان کو. اس پاکستان کے اندر 10,000 سے 20,000 سے 5,000 سے شروع تو کریں, یہ پاکستان اوپر جائے گا. اس کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے. اور بڑا ایک جو ہے نا وہ چھوٹا سا عام سا فارمولا ہے, اگر ہم اسے اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف میں اور ملک کی بھاگ دوڑ میں بھی اگر اسے ہم جو ہے اپلائی کر لینا تو بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں کہ جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں پہلے دینا پڑے گا. اگر ہم سرو کریں گے تبھی ہم توقع رکھ سکتے ہیں واپسی کی. شفیق صاحب, جیسا کہ ابھی ملکی بھاگ دوڑ تو ہم چاہتے ہیں کہ بہتر طریقے سے چلے اور صنعتی انڈسٹری جو ہے وہ صنعت میں ہمیں جو ہے وہ بہتری دکھائی دے. ساتھ ہی ساتھ 2 ہفتے میں رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے, تو رمضان ہے, مہنگائی اتنی ہے, بے روزگاری اتنی ہے, عام آدمی کے مسائل بہت زیادہ ہیں, تو اس پورے صورتحال میں عام اور غریب عوام کو کس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہماری گورنمنٹ کے اس وقت حالات تو لمیٹڈ ہیں کہ اس کے پاس ذرائع بھی لمیٹڈ ہیں, کیونکہ معیشت کا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے گورنمنٹ کے جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں وہ 3 ہیں. ایک انرجی ہے, ایک فائبر ریٹ ہے, اور ایک لوگوں کو موٹیویشن دینی ہے کہ یہ لوگ ٹیکس نیٹ پہ آ جائیں. جتنا زیادہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, انرجی جتنی بہتر ہوگی, جتنا زیادہ ہمارا وہ ٹیکس نیٹ میں لوگ آئیں گے, جتنا زیادہ ہمارے مسئلے حل ہونا شروع ہوں گے, اتنا ہی زیادہ پاکستان کی عام عوام کے لیے جو ہے وہ بہتری آئے گی. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک, I will be right back after a short break. شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور روزمرہ کی روٹین کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اپنے جب کچن کا بجٹ بنایا ہے تو آج کی ریٹ لسٹ کیا کہتی ہے. سبزی کے, فروٹ کے اور چکن کے بھاؤ جاننے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ کی جانب. آج کے بھاؤ کیا ہے, نرخ نامے کیا کہہ رہے ہیں, اور کتنا زیادہ اشیاء خرد و نوش میں ہمارے ساتھ ساتھ ہماری سبزی اور فروٹ کی قیمتوں میں کتنی زیادہ کمی واقع ہوئی ہے یا کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے, یہ اپڈیٹ دیں گے. اور اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد بلال ڈوگر جی. بلال بتائیے گا. تھینک یو سو مچ بلال. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج کے کیا بھاؤ ہیں, اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جن چیزوں میں کمی واقع ہوئی ہے ایٹ لیسٹ اس کا استعمال زیادہ کریں, کیونکہ سبزیاں آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ فوڈ افورڈ نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ ویجیٹیبلس کے انٹیک کو زیادہ کریں, اور بچوں کو ضرور جو ہے وہ سیلڈ کی ہیبٹ ان میں ڈیولپ کریں تاکہ ان کی ہیلتھ اچھی رہ سکے. جتنا ان کی ایٹنگ کلین ہوگی اتنی زیادہ ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. اور ہیلتھ کی بات کریں تو رمضان آنے والا ہے, 2 ہفتے رہ گئے ہیں. لوگوں کا بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ہے نا ہم نے اپنا ویٹ جو ہے اسے بیلنس کرنا ہے, ویٹ میں کمی لے کر آنی ہے. ساتھ ہی ساتھ عید میں ہر کسی کو اپنے چہرے پہ ایک فریش سا گلو بھی چاہیے ہوتا ہے. مطلب یہ کہ کتنے بھی سر سے پیروں تک ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت اور حسین دکھائی دے. تو رمضان ایک بہت بہترین اپرچونٹی ہوتی ہے پورے سال میں کہ آپ اپنا اگر تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بہتر لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر جائیں, پھر کوشش کیا کریں کہ اسے تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ آگے لے کر چلیں. اسے اپنی زندگی کا جو ہے وہ صرف کچھ سیزنل چیزیں نہیں بنائیں, اسے اپنی لائف کا حصہ بنائیں اور اسے لائف سٹائل کی طرح اڈاپٹ کریں. اور سموسے پکوڑوں پر ہاتھ تھوڑا سا کنٹرول کر کے بہتر ہیلدی اور مزیدار ڈائٹ کے ساتھ کس طرح سے ہم جو ہے اپنی روٹین پلان کر سکتے ہیں. ہماری پری ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے, فاسٹنگ سے پہلے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اور رمضان میں جب افطار کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں کس طرح کے جو ہے میل اس کا انٹیک کرنا چاہیے. سب میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرتے ہوئے کس طرح سے آپ اپنی جو
ہے خود کی فزیک کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, ویٹ کو بھی جو ہے مینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بڑا ہوا ویٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں, بڑھانا چاہیں تو کیسے بڑھا سکتے ہیں. بہت سارے سوال ہیں اور آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اس رمضان کو آپ کے لیے ہیلدی رمضان بنانے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہزاد سہیل, نیوٹریشنسٹ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سرٹیفائڈ انٹرنیشنل ٹرینر ہیں محمد نواز باجوہ. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. نواز, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جب بھی آپ آتے ہیں ہماری آڈینس کے لیے بڑی مزیدار سی ٹپس لے کر آتے ہیں, تو آئی ایم شیور کہ آج کا سیشن بھی ان کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی رہنے والا ہے. اور ساتھ ہی بات کریں تو پری ڈائٹ کے حوالے سے رمضان آنے والا ہے, لوگوں کا بڑا کنسرن ہوتا ہے. موسٹ آف دا پیپلز کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ویٹ کم کرنا ہے. تو پری ڈائٹ کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات شروع کریں گے, کیسی ہونی چاہیے رمضان سے پہلے؟ رمضان سے پہلے کہتے ہیں نا کسی چیز کی تیاری بھی ضروری ہوتی ہے. تو رمضان سے ایک تو رمضان آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ موسم بھی بدل رہا ہے. تو جب موسم بدل رہا ہے تو آٹومیٹکلی اٹیکس بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں. اٹیک سٹارٹ ہوگا تو ہمیں اپنا ڈیفینس بھی اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ڈیفینس اسٹرانگ کرنے کے لیے نیچر نے ہمیں اتنا اچھا جو ہے نا تحفہ اس موسم کا دیا ہے, اسٹرابیریز. اسٹرابیریز بہت نیوٹرنٹ رچ ہے, وائٹامن سی رچ ہے, اور سب سے بڑی اس کی جو خاصیت یہ ہے کہ اس میں شوگر کنٹینٹ بہت کم ہے. اچھا. تو جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں, جو ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں, اور یہ جو بے وقت کی جو کریونگز ہر ٹائم ہوتی رہتی ہیں اس کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہے. اور پھر جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ عید آ رہی ہے تو ہر ایک کو اپنی اسکن پہ گلو بھی چاہیے, تو اب وائٹامن سی لیں گے تو آٹومیٹکلی گلو بھی آئے گا. بالکل. پھر اورنجز بیشک جا رہے ہیں لیکن اورنجز کا بھی سیزن ہے, تو اورنج بہت اچھا آپشن ہے ہمارے پاس. ایک تو ہماری امیونٹی بوسٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسکن کو گلو لے کر آتا ہے, اور جو ہماری آئرن کی ڈیفیشنسی ہے اس کو کم کرتا ہے, کیونکہ وائٹامن سی آئرن کی ابزارپشن کو انکریز کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسٹرابیریز کے لحاظ سے بات کریں نواز, تو بہت سارے فروٹ جو ہے وہ مہنگے بھی ہو گئے ہیں, بہت سارے لوگوں کی پہنچ میں شاید اس طرح کے فروٹس نہیں بھی ہوں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ فروٹس کو نہیں افورڈ کر پاتے تو آلٹرنیٹ اس کا ویجیٹیبلس میں کیا ہو سکتا ہے؟ فروٹس جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کے وائٹامنس کا سورس ہیں, اور جو آپ کی ویجیٹیبلز ہیں وہ منرلز کا سورس ہیں. تو دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ لے کے آپ کو چلنا پڑے گا, اور ریپلیس نہیں کر سکتی ایک دوسرے کو. جیسے میں اس نے بات کی اسٹرابری کی, تو میں ان کی بات کی سیکنڈ کروں گا کہ بیریز جتنی بھی ہیں, جیسے بلو بیری ہے, رسبیری ہے, اسٹرابری ہے, یہ ساری ویٹ لاس کے لیے بہت ہیلدی ہیں. لائک آپ ایک پورا باؤل بھی کھا لیں تو آپ کو تھوڑی سی کیلریز ملتی ہیں, بٹ آپ کا اسٹمک جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے. اور اسٹرابری کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ پروٹین سینتھسز آپ کا انکریز کر دیتی ہے, 25% تک وہ انہینس کر دیتی ہے. تو جو آپ کھاتے ہیں اس کو ڈائجسٹ بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے. آپ کا میٹابولزم جو ہے, میٹابولک ریٹ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہوتا ہے, رچ ان فائبر ہے, اور جس سے آپ کی باؤل موومنٹ بہت اچھی ہوتی ہے. اگر آپ کی باؤل موومنٹ اچھی ہے تو آپ کی اوور آل ہیلتھ, گٹ ہیلتھ جو ہے وہ بہت امپروو ہوتی ہے. اور آپ کی واٹر کنٹینٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. لائک آپ 100 گرام اسٹرابیری لیتے ہیں تو 90 گرام آلموسٹ اس میں واٹر ہی ہوتا ہے, 10 گرام جو اس میں وہ شوگر ہی بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہے, اور کاربوہائیڈریٹ کا جو انگریڈینٹ ہے وہ بھی اس میں 10% تک آپ کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے. تو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشیل, کسی بھی میل کے ساتھ کسی بھی ٹائم میں آپ لے سکتے ہیں, کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے اس کا. تو فروٹس آپ کی ڈائٹ میں لازمی ایڈ ہونے چاہیے. لائک آپ کا کوئی بھی پلان ہے, ڈائٹ پلان ہے, تو اس کو آپ 4 پورشن میں ڈیوائڈ کریں. ایک پورشن آپ کا کاربوہائیڈریٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کی روٹی آ جاتی ہے, چاول آ جاتا ہے, پاستا آ جاتا ہے, کوئی بھی کاربوہائیڈریٹ کا جو سورس ہے وہ کمپاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس ٹائم میں لے رہے ہیں. دوسرا پورشن آپ کا پروٹین ہو سکتا ہے جس میں آپ ایگز لے سکتے ہیں, چکن ہے, مٹن ہے, فش ہے, بیف ہے. کوشش کریں جو ریڈ میٹ ہے اسے اوائڈ کریں, آن آف لے لیں اگر آپ کا بہت دل کرتا ہے. جو وائٹ گوشت ہے جس میں آپ کی چکن بریسٹ آ جاتا ہے, فش آ جاتی ہے, ایگ وائٹس آ جاتی ہیں, یہ فیٹ فری ہوتا ہے, کولیسٹرول نہیں میں ہوتا ہے, یہ لین پروٹین ہوتی ہے. یہ آپ کا صرف پروٹین کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرتی ہے, فیٹ آپ کو بہت کم اس سے ملتا ہے. اور جو تیسرا آپ کا سورس ہے اس میں آپ فروٹس ایڈ کر لیں. جو آپ اتنے مہنگے مہنگے سپلیمنٹس لیتی ہیں, ملٹی وائٹامنس لیتی ہیں, تو جو نیچرل سورس اللہ پاک نے آپ کے لیے بنایا ہے جس سے نکال کے وہ ٹیبلٹ بناتے ہیں, تو آپ وہ کیوں نہیں لیتے. اور چوتھا پورشن جو آپ کا ویجیٹیبلس کا ہونا چاہیے. تو یہ ایک آپ کا ہیلدی میل پورا دن میں, مطلب آپ اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں گے, کیٹیگرائز کریں گے, تو آپ کو اچھے ہیلدی کاربس بھی آئیں گے, پروٹین بھی آئے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو شہزاد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
जिनको जो है वो मीट खाने में प्रॉब्लम भी आता है. हमारे यहाँ जो है कॉमनली तो वेज का और नॉन वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हम जो है मीट वगैरह नहीं खाना चाहते. तो उनके लिए मुतबादल किस तरह के ज़राए होने चाहिए जो वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं? एग्जैक्टली. एनिमल बेस्ड प्रोटीन एक तो होती है कि जैसे आप कह रही हैं कि मीट वगैरह में इश्यू होता है. बिल्कुल. तो बाकी हम जो प्रोटीन का दूसरा हमारे पास सोर्स है वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन. प्लांट बेस्ड प्रोटीन में हमारे पास पल्सेस आ जाती हैं, लेग्यूम्स हैं हमारे पास मौजूद हैं. तो अगर आप उनसे प्रोटीन हासिल कर लें, जिनको प्रॉब्लम है मीट नहीं खा सकते या उनको नहीं अच्छा लगता, टेस्ट नहीं उनका उस पर डेवलप है, तो वो ये चीजें ले सकते हैं. जैसे कि हमारे पास है किडनी बीन्स हैं, लोबिया वगैरह मौजूद हैं, चने हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं. काले चने सफेद चने दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं. उसके अलावा जो है सोया बीन्स मौजूद हैं वो यूज कर सकते हैं. वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उनको हम यूज कर सकते हैं. उसके अलावा सबसे ज्यादा एक जो प्रॉब्लम आती है कि लोगों को कहते हैं कि प्रोटीन हम ले तो रहे हैं लेकिन प्रोटीन के साथ फाइबर का इंटेक नहीं करते. उसके बाद लोगों को अक्सर जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है कॉन्स्टिपेशन की. जैसे कि नवाज ने भी कहा कि हम अपना पोर्शन जो है ना वो उसको बैलेंस नहीं करते. हम एक चीज को ज्यादा कर देते हैं, एक चीज को कम कर देते हैं. तो वो बिल्कुल ही कम करने की वजह से फाइबर का इंटेक कम कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह के ऐसे इश्यूज आते हैं. लेकिन जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है ये मतलब ऑटोमेटिकली इसके अंदर फाइबर भी ज्यादा होता है. तो ये इसी तरीके से हमारे गट को भी हेल्प प्रोवाइड करती है. ये नहीं कि हमारा गट जब हेल्थी रहता है तो प्रोटीन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट भी होती है. बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है. ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद से ही अपने सेल्फ डाइटिशियन बन जाते हैं और खुद से ही अपना सेल्फ डाइट चार्ट बना लेते हैं. तो हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पे कितनी क्वांटिटी चीजों की जो है वो रखनी चाहिए, कहाँ पे कितनी चीज का इंटेक करना है, किससे रोकना है. क्योंकि हर किसी ह्यूमन बॉडी है ना, हर किसी की बॉडी जो है वो डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करती है. साथ ही साथ नवाज, डाइट के साथ अच्छी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि रमजान में लोगों का सारा दिन कामकाज भी करते हैं, इफ्तार के बाद हम देखते हैं कि एकदम से जो है ना उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है. तो अगर हम जैसे प्री डाइट की बात कर रहे हैं, तो अगर प्री वर्कआउट की बात की जाए रमजान से पहले के प्री वर्कआउट, तो वो किस तरह का होना चाहिए? देखिए, जो स्लो होते हैं उसकी तो एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जो चीजें पूरा साल नहीं खाते, वो आप स्पेशल रमजान में बड़े एहतमाम के साथ बना के पकौड़े, समोसे, फ्राइड स्टफ, ऑयली स्टफ लेते हैं, तो आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो स्लो हो जाता है. क्योंकि आप सारा दिन के भूखे हैं, 16 घंटे की तकरीबन पाकिस्तान में फास्टिंग होती है. तो अब एकदम से आप ऑयली चीज़ें इतनी हैवी ले लेते हैं तो स्टमक को भी समझ नहीं आती क्या करना है. तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्लो हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आप रीदी होते हैं और स्लीपी फील करते हैं, लोगों को नींद आनी शुरू होती है. वही टाइम है अगर आप थोड़ा सा मुनासिब खाएं, लाइट खाएं, तो उस टाइम आपने जो चीज़ खानी है वो 25% एक्स्ट्रा बॉडी ने एब्जॉर्ब करनी है, क्योंकि डेफिशिएंसी में है. तो उस टाइम अगर आप लाइट कुछ खा लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लें, मतलब पाकिस्तान में तकरीबन आजकल तो यही ट्रेंड है कि लोग सैरी करके सोते हैं ज़्यादा, तो उसमें आपको वीकनेस भी नहीं होगी कि जो कैलोरीज आपने सारे दिन में इंटेक करनी है वो सुबह तक आप अपनी पूरी कर लें, तो आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी, फिट भी रहेंगे. और 16 घंटे की फास्टिंग में 12 घंटे के बाद ऑलमोस्ट जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वो पीक पे चला जाता है, जो आपका फैट लॉस करता है. तो अगर आप रोज़ा खुलने से घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, तब तक आपकी बॉडी में जो डाइट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है, और बॉडी जो एक्टिविटी करेगी उसको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है पॉकेट्स में उनको यूटिलाइज करेगी. तो वो एक आइडियल टाइम है. शुरू में हो सकता है आपको 2-4 दिन प्रॉब्लम, मतलब कि हम कह सकते हैं कि असर की नमाज के बाद का जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज, अगर आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं. क्योंकि एवरी क्वालिटी हैज द प्राइस. अगर आपको क्वालिटी बॉडी चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट भी करनी पड़ेगी. असल में मसला ये कि जैसे जन्नत में हर बंदा जाना चाहता है ना, पर मरना कोई नहीं चाहता. इसी तरह फिटनेस हर बंदे को चाहिए पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता. पर अगर आप उस टाइम पे कुछ कर लें, हफ्ता एक कर लें, वो पहला हफ्ता आपके लिए मुश्किल होगा, बाद में आपकी बॉडी यूज हो जाएगी और बहुत तेजी के साथ ग्रेजुअली जो है आप वेट लॉस करेंगे. अगर आपके पास पहले टाइम, अभी प्री वर्कआउट की बात करें रमजान से पहले वाले की, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारे देखने वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, या लोग घंटों के हिसाब से जिम में जाते हैं या घर पे भी वर्कआउट करते हैं तो 40 मिनट 45 मिनट वो करते हैं, तो क्या इतनी ज्यादा उनको हार्ड कोर एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है ताकि फिर उसको रमजान में थोड़ा सा नॉर्मल एक्सरसाइजेस की जानिब ले आएं, ताकि जो है वो चीजों को बैलेंस भी कर सकें? क्योंकि हम जितना मर्जी कह लें, जो टाइम आप बता रहे हैं असर के बाद का, उसमें किसी में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि उठेगा और अपना जो है मैट बिछाएगा और साथ ही एक्सरसाइज शुरू कर देगा. तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमारी कोशिश होती है चाहे मौसम बदल रहा है, चाहे कोई त्यौहार आ रहा है, चाहे कुछ भी हालात हैं, हम आपको अच्छे से गाइड करें कि किस तरह से आप अपनी फिटनेस का, अपने खाने पीने का और अपना ख्याल रख सकती हैं। सेल्फ लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर खातून को जो है ना इस पे ख्याल करने की जरूरत है। खातून का इसलिए कहा कि पूरा घर वो संभाल रही होती हैं लेकिन खुद को कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, माहौल बदल रहा है, लोग कॉन्शियस हो गए हैं। और डाइट के हवाले से बात करें तो रमजान आ रहा है, रमजान से प्री डाइट की तो बात हमने कर ली, अब रमजान स्टार्ट होगा तो सहरी में, इफ्तारी में किस तरह का मील होना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने पूरा सेशन हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी से हमारी डाइटिशियन, उनकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं शहजा कि इफ्तार में और सहरी में क्या खाया जाए, किस तरह की डाइट होनी चाहिए। लोगों का ये बहुत कंसर्न होता है। सहरी से स्टार्ट करें तो सहरी में किस तरह का जो है वो मील होना चाहिए ताकि पूरा दिन आप एनर्जेटिक भी फील करें, आप हेल्दी भी रहें। सहरी में जो हमें मील लेना होता है ना, वो ऐसा मील लेना होता है कि जो हमें एनर्जी पूरे दिन प्रोवाइड करे, और हमने ऐसी भी डाइट लेनी होती है कि जो कि हमें प्यास की शिद्दत को महसूस ना होने दे। क्योंकि बड़ी दफा बहुत सारी ऐसी चीजें प्रैक्टिसेस में हमारे जैसे पराठे खाए जाते हैं और वो इतने ऑयली पराठे होते हैं कि वो हमारी बाद में हमें प्यास की शिद्दत जो है ना वो ज्यादा महसूस होती है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी मिथ है हमारे पाकिस्तान में मौजूद है कि ये ना हम कहते हैं कि रोजा बंद होने से पहले ना बिल्कुल आप इलायची खा लें तो प्यास नहीं लगती। हालांकि इलायची डायूरेटिक है, वो पानी को बॉडी से निकालती है, तो उसको खा के तो आपने अपनी बॉडी में से जो अपने पूरा दिन वाटर स्टोर करना था वो आपने पहले ही निकाल दिया। और तीसरे एक सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये है कि हम चाय पीते हैं। बिल्कुल, लोग सहरी में इधर अजान हो रही होती है और आखिरी टाइम चाय पी रहे होते हैं। तो जब चाय भी डायूरेटिक के तौर पे एक्ट करती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में से पानी को निकालती है। अच्छा, अब खाने की बात आ जाती है कि क्या खाना चाहिए। बात यह है कि हमें कुछ ऐसी चॉइसेस करनी चाहिए कि जिससे हम पूरा दिन हमें हंगर ना फील हो, ऐसी चीज, ऐसा मील लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीजें हैं कि हम बहुत सारी चीजों को जो इग्नोर करते हैं ना, कि हमें नट्स जो हैं वो सहरी में भी लेने चाहिए। ओके, सहरी के टाइम भी हमें नट्स, जैसे हम वॉलनट्स ले सकते हैं, 2 to 3 वॉलनट्स, क्योंकि उसमें हेल्थी फैट होता है, तो पूरा दिन हमारे पानी को भी स्टोर करके रखता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होगी तो ऑटोमेटिकली हमें एक तो एनर्जी, लॉन्ग रन हम एनर्जेटिक भी फील करेंगे, और हमें ये जो थकावट हर टाइम कि महसूस हो रही थी, लोग रोजा रख के वो जैसे कहते हैं ना एहसान ही कर रहे होते हैं कि हम थके हैं, हम थके महसूस करते हैं। तो प्रोटीन का इंटेक आपका ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन में आप एग ले सकते हैं। आप जैसे नवाज ने भी कहा कि पहले भी कि हम जो वाइट जो है ना लीन प्रोटीन, वाइट प्रोटीन में वो थोड़ा सा, रेड मीट थोड़ा कम कर लें। बाकी आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। इस बार तो हमारे पास पहले अशरे में फिश, लेकिन मसला ये भी है ना कि उस टाइम पे लोगों को खाना भी मुश्किल लग रहा होता है, हर कोई नहीं खा सकता है कि आप उस टाइम पे फिश ले लो या कुछ इस तरह से। अंडे की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मसला हो रहा होता है, तो फिर इस तरह के लोग जो है ओट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इज इट अ हेल्दी ऑप्शन? यस, बिल्कुल। बाकी कार्ब, मैं यही बात करने लगी थी कि जो कार्ब्स पोर्शन है उसके अंदर आप ओट्स ले लें, बार्ले ले लें, इनके पॉरेजेस इतने अच्छे अच्छे मजेदार बनते हैं। उसके साथ आप नट्स और फ्रूट्स को ऐड करके उसे यूज कर सकते हैं। वो पूरा दिन आपको जो है ना वो एक फुलफिलिंगनेस की फीलिंग देंगे और एनर्जेटिक भी आप रहेंगे। और दूसरी चीज है कि हम मल्टीग्रेन जो फ्लोर है उसकी चपाती बनाकर ले सकते हैं। बाकी जो सहरी पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं कि सहरी करके उसके बाद सारा दिन सोए रहते हैं, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है, वो तो जितना आपने खाया है पहले वो सारा दिन आपने अपनी बॉडी में ही लेके बैठे रहे हैं, और वो आप कहें कि हम बर्न हो जाएगा रोजा रखने से, तो ऐसे तो नहीं होगा कि आपने उसको सिर्फ रेस्ट किया। उन पेशेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है ओट्स और बार्ले को ज्यादा प्रेफर करें। आप इनके पॉरेजेस वगैरह ले लें, लाइट ले लें थोड़ा सा। अब एक वो तबका आ जाता है जिसने काम करना है, हार्ड वर्किंग है, मजदूर तबका है, या फिर जो उनके हैंड जॉब है, उन लोगों ने जिन्होंने काम करना है वो पराठा भी ले सकते हैं। लेकिन पराठा ये है कि आपने कम ऑयल में, ऑलिव ऑयल में और कर सकते हैं कि उसकी स्टफिंग भी करनी है। तो मतलब अगर आम वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटीज को कंट्रोल करें, ताकि वो बहुत ऐसा नहीं कि आप हाथ में पराठा पकड़ रहे हैं तो आपका हाथ भी घी से है, जिसमें रखा हुआ टिश्यू पेपर भी घी हुआ है, तो इर्द गिर्द घी से, तो उससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे शहजा ने बात की है नवाज के, बॉडी को जो है
ہے ہم بڑی ڈی ہائیڈریشن کر لیتے ہیں, اس طرح کی مرض کے ساتھ کہ الائچی کھا لو, لاسٹ مومنٹ پہ چائے چل رہی ہوتی ہے, سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ دہی کھاؤ تو پیاس نہیں لگتی ہے. تو اس طرح کی مرض سے اگر باہر نکل کر اپنی باڈی کو پورا دن ہائیڈریٹ بھی رکھنا ہے اور پورشن بھی کنٹرول کرنا ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہائیڈریٹ رکھنا تو بہت ضروری ہے باڈی کو, بٹ ہوتا یہ ہے کہ صبح کے ٹائم لوگ لسی کے جگ پی رہے ہیں, بہت پانی کی سارا دن گزرے گا, تو اس میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اونٹ تو ہے نہیں کہ 7 دن کا پانی اسٹور کر لیں گے. تو اللہ میاں نے جو آپ کا سسٹم بنایا اس کی فنکشنالٹی یہی ہے کہ جتنا آپ کو چاہیے باڈی نے وہ رکھنا ہے. لائک آپ 2 لیٹر بھی پی لیں تو آپ کی باڈی کی اگر ریکوائرمنٹ 250 ml ہے تو اس میں 1 گلاس رکھنا ہے, باقی آپ کا یورینیٹ ہو جانا, چاہے دودھ پی رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, لسی پی رہے ہیں, تو آپ اتنا پئیں جتنے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کے ہونٹ خشک ہونا بند ہو جائیں, یہ سائن ہے کہ آپ کی باڈی کا جو واٹر انٹیک ہے وہ پورا ہو چکا ہے. پیتے مت رہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر آپ واش روم کے چکر ہی لگاتے رہیں. اس میں آپ دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, پر اس کو 1 کٹوری ہونی چاہیے. کٹوری سے مراد اتنا بڑا کٹورا نہیں ہے, ایک چھوٹی پیالی سائز ہے. اب اگر آپ لسی کے شوقین ہیں تو اسی دہی کو آپ لسی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ دہی کی لسی کے لیے علیحدہ آپ کو دہی چاہیے اور دوسرا وہ آپ نے علیحدہ پینا ہے. ڈیٹس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. افطاری میں آپ ڈیٹس لازمی استعمال کریں کیونکہ وہ بہت رچ انگریڈینٹس میں ہے اور شوگر ہوتی ہے اس میں جو فوراً گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے. آپ کو انسٹنٹ انرجی دیتی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیٹس کا جو استعمال ہے کھجور کا, وہ آپ کو 1 کھانی چاہیے, 2 کھانی چاہیے, 3. آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب دل کھول کے کھاؤ یا اس میں بھی کوانٹٹی کو ذرا کنٹرول رکھو؟ دل کھول کے نہیں, آنکھیں کھول کے کھاؤ. 2 سے 3 سفیشینٹ ہے. اس کے بعد جی فروٹس آپ لے سکتے ہیں, وہ بھی شوگر ہے, وہ آپ کو انسٹنٹ انرجی پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کے بعد تھوڑا سا بریک مار لیں, ایگ وائٹس لے لیں افطاری میں, تو آپ ایک لائٹ سا پورشن رکھیں, بریک ڈاؤن کر لیں. ابھی ہم سحری پہ رہیں گے. ایک چیز مجھے اور بھی فروٹ سے یاد آئی کہ لوگ اکثر ناشتے سے پہلے جو ہے خالی پیٹ جتنی بھی ہماری ویجیٹیبلس ہیں یا ہمارے فروٹس ہیں ان کا جوس نکالتے ہیں گھروں میں, کیونکہ آج کل فوڈ پروسیسر وغیرہ تو وہ بڑا ایزی ہو گیا ہے. تو کیا وہ ہیلدی رہتا ہے یا اس کو پیوری کے ساتھ آپ کو انٹیک کرنا چاہیے؟ ہیلدی رہتا ہے. فروٹس ویجیٹیبلس کا آپ لے سکتے ہیں, وہ جتنا بھی پیئیں وہ اچھا ہے آپ کے لیے. بٹ اگر آپ فروٹس کا لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر لائک اس میں شوگر انٹیک بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لائک آپ اورنج کا جوس پی رہے ہیں تو ویسے آپ اورنج 1 سے 2 کھا سکتے ہیں, پر اگر آپ جوس نکالتے ہیں تقریباً 6 اورنجز کا جو ہے وہ آپ کو 1 گلاس ملے گا. تو اس میں آپ کو نہ پلپ ملے گا نہ فائبر ملے گا, صرف شوگر انٹیک اور تھوڑے سے وائٹامنز ملیں گے. تو پریفریبلی آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے پلپ کے ساتھ فروٹس کھائیں, جوسز پہ کام ہے, تو اس سے بھی آپ کا ویٹ گین ہو سکتا ہے. لیکن ویجیٹیبل جوسز آپ لے سکتے ہیں کہ اس میں شوگر نہیں ہوتی, واٹر انٹیک زیادہ ہوتی ہے اور منرلز آپ کو اچھے مل سکتے ہیں. کیونکہ آج کل جیسا موسم چل رہا ہے اس میں گاجر بھی ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس کینو بھی ہے, چکندر ہے, ٹماٹر ہے, اس کو ہم مکس کر کے ایک اچھا سا گلاس بنا کے, یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ جوس کی کوانٹٹی کم نکلی ہے تو اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے, کچھ اس طرح کا بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تھوڑی سی کلیئرٹی میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کر دیں. پانی مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں, مطلب آپ اور نکال لیں, تھوڑا پی لیں, پیوریفائی پی لیں. اس میں ہماری عادت ہے ہر چیز میں پانی ڈالنے کی, دودھ ہے یا کیونکہ میں اکثر ایسا سراؤنڈنگ میں 1-2 بار دیکھا بھی ہے نا کہ اگر وہ آپ کا گلاس ہاف گلاس بن رہا ہے تو ہاف اس میں آپ کہتے ہیں پانی اس کو ذرا پتلا کر کے پیئیں تو آپ کی باڈی کے لیے اچھا رہتا ہے. نہیں وہ آلریڈی پتلا ہے, وہ پانی ہے, ٹھیک ہے, وہ تب ہے کہ آپ نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کرنا ہے کہ میں نے پورا گلاس پی. یا سم ٹائم یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ایسا کہ آپ نہیں ڈائجسٹ کر پا رہے, آپ کے ٹیسٹ برڈز اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ اس میں واٹر انٹیک کر سکتے ہیں. ادروائز اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے کہ آپ پانی ڈال کے اس کو زیادہ کر رہے ہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو یا کم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مطلب کیونکہ اس طرح کی جو ویجیٹیبلس ہیں, اس طرح کے جو فروٹس ہیں, اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ موسم بھی بڑا اچھا چل رہا ہے, تو موسم کے لحاظ سے چیزیں کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ موسم کے جو تبدیلیاں ہیں ان کے ساتھ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ بھی میں ضرور چاہوں گی کہ ہم ڈسکس کریں تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آئے. ساتھ ہی ساتھ ہماری باڈی میں بہت زیادہ ڈس آرڈرس بھی ہوتے ہیں ڈفرینٹ طرح کی, ہمیں کوئی نہ کوئی جیسے ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ان کے لحاظ سے بھی بات کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے, بات کرتے ہیں لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور آپ کی صحت کے اکارڈنگ جتنی بھی آپ کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے کویشچن ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے لیے ہم لے کر آئیں اپنے پروگرام کے تھرو, تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. رمضان آ رہا ہے اور موسم بڑا اچھا ہے, بڑا مکس کا کمبینیشن ہے موسم کا, کبھی ایک دم سے سردی گرمی جو ہے نا وہ لگنے لگ جاتی ہے. تو بدلتے ہوئے موسم کے مطابق کس طرح کی احتیاطی تدابیر کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے, کون سی چیزیں فالو کرنی چاہیے, کیسی ٹپس ہونی چاہیے جو آپ کے
आपके डेली रूटीन में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। इसी हवाले से हम जानेंगे हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से। शहजा, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि हमें किस तरह की जो है मौसम जब चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको फॉलो करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो इस मौसम में ना अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत होती है। अब इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि विटामिन सी रिच फूड है, हमारे पास स्ट्रॉबेरी और ऑरेंजेस मौजूद हैं। उसके अलावा जो है ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं। तो जैसे पालक है हमारे पास मौजूद है, मेथी है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ये विटामिन और मिनरल्स के रिच सोर्सेज हैं। तो जब आपको ये ऑटोमेटिकली वो जो आप इतने महंगे महंगे विटामिन खरीदते हैं उससे बेहतर है कि आप नेचुरल सोर्सेज से लें। एक तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है और उसके नुकसानात भी कम से कम होते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। वो आप ये चीज ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे जैसे ये आपने भी रेट्स में भी कही शलजम सस्ते हुए हैं। शलजम में बहुत विटामिन और मिनरल्स के बहुत रिच सोर्सेज हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम ओट्स एंड बार्ले का, अगर सीरियल्स की तरफ आ जाए, ओट्स एंड बार्ले का यूज कर सकते हैं। बार्ले जो है उसके अंदर बहुत विटामिन और मिनरल्स की बहुत, एक तो सुन्नत भी है और उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स के जो कंटेंट है बहुत अच्छे हैं। वो आप यूज करें तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें कि मौसम चेंज होता है, हम अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है नवाज उसको भी चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एक तरह की एक्सरसाइज जो है वो आपको सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड तक जो है वो फायदा देती है, फिर उसमें चेंजेस लाने चाहिए ताकि आपकी बॉडी को जो है वो सरप्राइजेस मिलते रहें। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बदलते मौसम के अकॉर्डिंग किस तरह से हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए? कोई भी वर्कआउट अगर आप उसे शुरू करते हैं तो वो मैक्सिमम आपको 8 वीक्स तक रिजल्ट देता है। उसके बाद आपकी बॉडी जो प्लेटो फॉर्म में चली जाती है। इसी तरह कोई डाइट प्लान है, एक सर्टेन टाइम तक आपका वेट लॉस करेगा, फिर उसमें जितना डेफिसिट है वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज में आ जाएगा, तो उसको फिर आपको डेफिसिट में डालना पड़ेगा। तो आपको विद इन सर्टेन टाइम चेंज करते रहना चाहिए। बॉडी को कभी भी यूज टू नहीं होने देना चाहिए एक ही वर्कआउट का। लाइक अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं 4 हफ्ते की है, 2 महीने की है, उसके बाद आपको उसे चेंज करने की जरूरत पड़ती है, वरना आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रुक जाते हैं। जिम में अक्सर देखा लोग घंटा घंटा कार्डियो कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि कार्डियो से वेट लॉस होता है। जी बिल्कुल भी नहीं होता। आपको हैरानी होगी सुन के शायद। कार्डियो बेसिकली वर्कआउट है आपके हार्ट का। कार्डियोवास्कुलर से कार्डियो निकला है। अच्छा। दूसरा ये आपका काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, आपके लंग्स वगैरह। अब देखें आप थोड़ा सा भागते हैं तो आपकी एक हार्ट बीट जो है वो स्पाइक करती है, तेज होनी शुरू हो जाती है, साथ आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। कोई भी एक्टिविटी आप 3 मिनट से जब एक्सेल करते हैं फिर आपके हार्ट का जो वर्कआउट है वो स्टार्ट होता है। अदरवाइज जिम में कोई भी वर्कआउट करते हैं आपका सेट 1 मिनट से ज्यादा का नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। 30 सेकंड्स का 1 मिनट का वेट ट्रेनिंग की हम बात करें तो आपके हार्ट का जो एक्सरसाइज वो नहीं होती। आप मसल्स बना लेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलोमीटर भाग लें तो आप नहीं भाग सकते। तो रीजन बिहाइंड क्या है कि आपके हार्ट की एक्टिविटी नहीं कभी आपने की, हार्ट का वर्कआउट ही नहीं किया। तो ये वर्कआउट बेसिकली आपके हार्ट हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए नहीं है। वेट लॉस आपका तब होगा जब आप कैलोरीज डेफिसिट में होंगे। डाइट आप ले रहे हैं वेट बढ़ाने की तो कम कैसे कर सकते हैं? आपने 1 पाउंड फैट जो आपकी बॉडी में तकरीबन 3500 कैलोरी से मिलकर बनती है अराउंड, ठीक है। तो आप अगर 1 घंटा भी डेली वॉक करते हैं तो 250 से 300 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। तो हफ्ता पूरा भी करें तो आप 3500 कैलोरी फिर भी बर्न नहीं कर पाते। रीजन यही है कि लोग स्टक हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा ये भी माइंडसेट है लोगों का कि आज मैंने एक्सरसाइज की है तो आज मैं पिज्जा खा सकता हूँ। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तू काट ही लेना जाके होते, मतलब आपने बर्न करना है, ठीक है, इतना सा खा लो, इससे कुछ नहीं होना। अब कोल्ड ड्रिंक एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारी सोसाइटी में, एक ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया। आपका खाना नहीं उसके बगैर डाइजेस्ट होता। आपने कहीं मेहमान के तौर पर जाना तो उसकी हॉस्पिटलिटी का तकाजा ये कि पहले उसने आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी है, पी लें, कुछ नहीं होता इतने से। अब एक 250 ml की जो बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की उसमें तकरीबन 15 चम्मच के बराबर चीनी है, ठीक है। उसकी कैलोरीज है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, आर्टिफिशियल कलर है, ठीक है। उसमें आपका फिर सोडा आ जाता है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत डेंजरस है। आपकी हड्डियों से कैल्शियम को ऑब्जर्व करके ब्लड में शामिल करता है, आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है, उनकी हाइट के लिए, थायराइड के लिए, गट हेल्थ के लिए, आपके स्टमक के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, लिवर के लिए, क्योंकि जो चीज भी आपने खानी है पीनी है वो लिवर से ब्रेक डाउन होके फिर आपको डाइजेस्ट होनी है। तो आपको लीन डाइट बनाना है, क्लीन डाइट बनाना है। दूसरी एक बहुत बड़ी मिथ है जो हमारी सोसाइटी में कि मैं डाइट पे हूँ, इसका मतलब है मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने भूखे रहना है। डाइट का तो मतलब ही खाना है भाई। आपने क्या खाना है ये मैटर करता है। यू ऑलवेज लुक व्हाट यू ईट, कितना खाना है, ठीक है।
آپ نے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے یہ میٹر کرتا ہے. اپنی ڈائٹ سے وہ چیزیں ایکسکلوڈ کر دیں جو آپ کی باڈی میں فیٹ کو انکلوڈ کرتی ہیں, اور وہ چیزیں انکلوڈ کر لیں جو فیٹ کو ایکسکلوڈ کرتی ہیں, تو آپ کا ویٹ لاس ہو جائے گا. اس میں تو کون سی سائنس ہے؟ لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے کھانا کیا ہے. اب کسی بندے سے پوچھ رہے ہیں ڈائٹ کیسی ہے, جناب بہت اچھی ہے, 2 روٹیاں صبح, 2 دوپہر, 2 شام. اب اس سے پوچھیں بھائی روٹی تو نے کھا لی, فائبر تجھے مل گیا, کاربز بھی مل گئے, اب پروٹین کہاں ہے تیرے, منرلز کہاں ہیں, وائٹامنس کہاں ہیں, تو ان کے لیے وہی ہیلدی سورس. اچھا نواز, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد ایکسرسائز کو چینج کرنا, ورک آؤٹ کو چینج کرنا ضروری ہوتا ہے, کیا ہمیں اپنے کھانے میں بھی اسی طرح سے ورائٹیز لے کر آتے رہنا چاہیے؟ جیسے کہ عام کامنلی ہم سالہ سال دیکھتے ہیں لوگوں کی یہ روٹین ہوتی ہے, 2 چپاتی صبح میں, دوپہر میں, شام میں کھا لی, اور سیم وہی چیزیں کھا رہے ہیں. یہ تو آپ کے اپنے ٹیسٹ بس پہ نا ایک سورس ہے آپ کے لیے کاربوہائیڈریٹس کا. اس میں آپ چاول بھی ایڈ کر سکتے ہیں, پاستا بھی کر سکتے ہیں, بریڈ بھی کر سکتے ہیں, رس بھی کر سکتے ہیں, بسکٹ بھی کر سکتے ہیں, سو آن کئی چیزیں. اسی طرح پروٹین کے پورشن اللہ پاک نے آپ کو آپشنز دی ہیں. اب یہ آپ کی چوائس ہے, آپ کو کیا پسند ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں اور انہی میں سے ہمیں ہیلدی آپشنز کو اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ ہماری لائف جو ہے وہ اچھے سے چل سکے, آپ ہیلدی بھی رہیں. ہم نے سحری کی بات کر لی, ہم نے ورک آؤٹ کی بات کر لی, اب افطار کا دسترخوان کیسا ہونا چاہیے اسی موضوع پہ بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر this break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بڑی ہی ڈیٹیل سے ہم نے پری ڈائٹنگ کے حوالے سے بات کی کہ پری ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے, سحر میں آپ کا کس طرح سے جو ہے وہ آپ کا دسترخوان ہونا چاہیے. افطار دسترخوان کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ایک لمبی فاسٹنگ کے بعد جب آپ اپنا روزہ کھولتے ہیں تو بجائے چیزیں آپ کو فائدہ دیں نقصان کی طرف اگر وہ جائیں گی تو وہ بہتر نہیں ہے. تو ہم فٹافٹ سے اپنے نیوٹریشنسٹ کی طرف, اپنے ٹرینر کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں نواز افطار کا دسترخوان کیسا ہونا چاہیے؟ سمپل ہونا چاہیے. آپ نارمل سی افطاری کریں, بریک ڈاؤن کر لیں. وہ آپ نے جو کھانا اکٹھا کھانا اسے پورشن میں ڈیوائڈ کر لیں. کہ آپ افطاری کریں اس میں 2 سے 3 کھجوریں لے لیں, تھوڑی سی ایگ وائٹس لے لیں, چکن کا پیس لے لیں. ایگ وائٹس لے لیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ وہ جلدی آپ کو ڈائجسٹ ہو جائے گی, ڈائٹ ہوتی ہے آپ کی, پروٹین بھی مل جائے گی. تھوڑی سی فروٹ چاٹ لے لیں بغیر چٹنیوں کے. جو آپ ہمارے ہاں فروٹ چاٹ بنتی ہے تو وہ بیچاری لتھڑی ہوتی ہے چٹنیوں میں, تو وہ ویٹ لاس کی بجائے ویٹ گین کرتی ہے. تو میری جو اپنی روٹین ہے, میں 5 سے 6 ایگ وائٹس, فروٹ چاٹ تھوڑی سی بغیر چٹنیوں کے, تھوڑی سی کا مطلب ہے تھوڑی سی ایک کوانٹٹی, اور کھجور. اس کے بعد اپنا ورک آؤٹ کرنا, پھر آپ نے اپنا میل لینا ہے. ٹھیک ہے, روٹی کوشش کریں کہ آپ مارننگ میں لیں, کیونکہ وہ اس میں گلوٹن بھی ہوتا ہے تو آپ کو لمبے عرصے تک تھوڑا سا اس کا مل جاتا ہے. بارلے لے سکتے ہیں. رات کو کوشش کریں رائس لیں تاکہ آپ کی میل انٹیک جو ہے وہ زیادہ ہو سکے. 12 بجے ایک میل لے لیں, صبح تک آپ اپنی جو انٹیک ہے وہ پورا کر لیں. چکن رکھ لیں, وہ جلدی ڈائجسٹ ہوگا آپ کو. اگر آپ میٹ لیتے ہیں, ریڈ میٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بیف جیسے, تو وہ آپ کو لیٹ ڈائجسٹ ہوگا. آپ اسے مارننگ میں یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت کریونگ ہوتی ہے چکن بھی لے سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے چینجز بنائیں. بورا جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد ایک ہینڈ فل اتنا میل ہوتا ہے ڈیوائڈ کر لیتا ہے. ہمارے کیا ہے کہ صبح اتنا کھا لینا, میدے کو چین نہیں لینے دینا. ہم لوگ بھوک سے نہیں کھاتے, ٹائم سے کھاتے ہیں. روٹی کا ٹائم ہو گیا, آ جاؤ. اب کھانا کھا کے کہیں گے تو وہ کھا رہے ہیں, انہوں نے کہنا آ جا 2 روٹیاں لا لا, تو اتنی وہ نہیں کھاتے جتنی آنے والا کھا جاتا ہے. تو وہ بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. شہزاد کیا سجیسٹ کریں گے دیکھنے والوں کو, کیونکہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں کامنلی اب تو ہمیں شوگر پیشنٹس بھی دکھائی دیتے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض بھی ہوتے ہیں, تو وہ بھی کس طرح سے روزے میں اپنا خیال رکھیں, اور افطار کا دسترخوان کیسا ہونا چاہیے؟ افطار جیسے نواز نے بھی کہا کہ سمپل ہونا چاہیے. ہم نے یہ خود اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر لیا ہے کہ جو سموسے پکوڑے بھی ہوں, ہمیں چاٹ بھی چاہیے, ہمیں دہی بڑے بھی چاہیے, ہمیں ہر چیز اتنی زیادہ کمپلیکس. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ چکھ سکتے ہو, بالکل آپ, لیکن کوانٹٹی بھی اور کس طریقے سے اس کو پریپیئر کیا گیا یہ میٹر کرتا ہے. جیسے کہ اب فروٹس کی بات آ جاتی ہے کہ اب فروٹس کے اوپر فروٹ چاٹ بناتے ہیں تو ہم اتنی زیادہ اس کے اوپر چٹنیاں میٹھی ڈال لیتے ہیں, شوگر سیرپ ڈال لیتے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی اتنی اس کی وہ جو ہم فائدہ لینا تھا وہ نقصان کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے چنا چاٹ وغیرہ موجود ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی ہم اتنی زیادہ جو ہے وہ چٹنیاں مکس کر لیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ سمپل سی ایک چاٹ بنا لیں, آپ اس کے اندر چنے لے لیں, اس کے اندر آپ آلو نہ ڈالیں, اس کے اندر آپ پیاز ڈال سکتے ہیں, کوکمبر ڈال سکتے ہیں, آپ اس کے اندر ٹومیٹوز ڈال سکتے ہیں, اس کے اندر آپ کو فروٹ بھی مکس کر سکتے ہیں جیسے ایپل وغیرہ, وہ مکس کر کے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں. اور اس کی کوانٹٹی جو ہے نا وہ پھر اتنی سی کوانٹٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا اپنے باؤل بھر کے کھا لیا تو آپ کہیں کہ اب تو میں نے تو کچھ کھانا نہیں تھا, میں نے تو یہی کھا لینا. اس طریقے سے جب ہم افطار کرتے ہیں نا, یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ کھجوریں
5-6 کھا دیں کھجوریں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس کے کھجوریں کھانے کا. آپ 1 سے 2 کھجوریں لیں, اس کے بعد آپ جو ہے پانی پئیں. اور پانی بھی یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے تیز پی لینا ہے, کیونکہ جب آپ ایک دم سے پانی پیتے ہیں, پورا دن کا آپ نے اتنا ٹائم جو ہے پانی کے بغیر گزارا ہوتا ہے, تو وہ باڈی جو ہے وہ ایک دم سٹریس میں چلی جاتی ہے. تھوڑا تھوڑا سپ کر کے لیں. اور جیسے اب سیزن بھی چینج ہو رہا ہے, تو کیونکہ اتنے عرصے سے ہم نے گرمی کے روزے رکھے ہیں, تو لوگ اس چیز کو شاید پروسیس کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوگا کہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے آئس واٹر یوز کرنا ہے یا پھر بہت ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنے ہیں. لیکن اب جس طرح کا سیزن ہے, اگر ہم اس طرح کی چیزیں یوز کریں گے, آٹومیٹکلی ہمارے جو ہے گلے خراب اور اس طرح کی سچویشن آئے گی. اور پھر ویسے بھی اتنی دیر جو آپ نے وداؤٹ واٹر گزارا ہوتا ہے فاسٹنگ. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہو نا, اس سے آپ کی جو پیاس ہے وہ ایک دم سے اور زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. اور اگر افطار میں بہت زیادہ میٹھے مشروبات, سافٹ ڈرنکس کا استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ مزید آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ کس طرح کا ڈرنک کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کس طرح کا ڈرنک, جیسے کہ آپ اس کے اندر کیرٹ جوس لے سکتے ہیں. اگر آپ نے لینا ہے کیرٹ جوس لے لیں, بیٹروٹ جوس لے لیں, ABC جوس ہے, ایپل بنا چینی کے, یہ بھی بتائیے. اور وداؤٹ شوگر لینا ہے. کوئی آپ نے شوگر نہیں اس میں. اگر ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں تو آپ سالٹ بھی ایڈ نہ کریں, نہیں تو آپ تھوڑا سا کالا نمک استعمال کر سکتے ہیں اندر. لیمنیٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹرابری کا سیزن ہے, تو اسٹرابری جو وداؤٹ شوگر اینڈ وداؤٹ سوڈا ڈرنک, کیونکہ آج کل یہ جو ہمارے ٹرینڈس آ گئے ہیں نا, اس میں ہم جو ہے اس کے اندر سوڈا ڈرنکس بھی ہم کہتے ہیں ویسے تو فریش جوس بنائے, لیکن اس میں ہم سوڈا ڈرنکس بھی ایڈ کر لیتے ہیں فار ٹیسٹ, لیکن وہ اس کو اتنا ہی اس کا نقصان کر دیتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے لینا ہے, اسٹرابری جوس لے سکتے ہیں, اورنج جوس بھی لے سکتے ہیں, لیکن جو ہے اس کوانٹٹی ایک تو کم ہونی چاہیے, اور دوسرا اس میں شوگر نہیں ہونی چاہیے. اور اگر سالٹ, ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہے تو اس میں آپ کے سالٹ بھی کم ہونا چاہیے. اور سالٹ اگر لینا بھی ہے تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کالا نمک لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سارا دن کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ پانی کے بغیر رہتی ہے, تو ڈیٹاکس واٹرز کو آپ کتنا زیادہ سجیسٹ کرتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ڈیٹاکس واٹر دینا چاہیے؟ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. افطاری میں اگر آپ ڈیٹاکس واٹر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے, آپ خود بھی گھر میں بنا سکتی ہیں. 3-4 چیزوں کو مکس کر لیں, ڈفرینٹ اس کی ریسیپیز ہیں. کھیرا ایڈ کر لیں, لیمن ایڈ کر لیں, کورینڈر ایڈ کر لیں, بیٹ روٹ کر لیں, جنجر کر لیں, گارلک کر لیں. یہ چیزیں پانی میں ڈپ کر کے یا ان کو بلینڈ کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں, تو بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. تو جیسے آپ نے مشروب کی بات کی, تو ہمارے گھروں میں اسکنجوین بھی بہت بنتی ہے, تو اس میں آپ چینی کی بجائے اسٹیویا ایڈ کر لیں, نمکین پی لیں. اسٹیویا کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ 200% ایکسٹرا میٹھا ہے چینی سے اور 0 کیلوریز کے ساتھ ہے, تو وہ آپ لے سکتے ہیں. باقی سوڈا جتنا خطرناک اس ٹائم پہ خالی پیٹ آپ کے لیے, وہ آپ کو اڑا کے رکھ دے گا اندر سے, تو وہ مت لیں. لائٹ افطاری کریں, پورشنز میں ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے, گورا کیا کرتا ہے کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد 2 سے 3 گھنٹے بعد ایک ہینڈ فل جو ہے وہ آپ کا میل لیتا ہے, جو سنت طریقہ ہے کہ بھوک رکھ کے کھاؤ. بالکل ٹھیک ہے, اور ہمیشہ بھوک رکھ کے ہی کھانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا کھا لیں کہ اس کے بعد سانس لینا مشکل ہو جائے. بڑی ہی جو ہے مین ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر دیے, کس طرح کے آلٹرنیٹس ہو سکتے ہیں, کس طرح کی ڈائٹ ہو سکتی ہے, وہ تمام کی تمام ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی بہت سارے سوالوں کے جواب دیے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, پروگرام کا حصہ بنے اور اتنے اچھے سے ہماری آڈینس کے لیے بریف کیا. اچھے سے کھائیں پیئیں, ہر موسم کو انجوائے کریں. رمضان آنے والا ہے, رحمتیں ہیں, عبادتیں بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ صحت ہوگی تو ہر خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.